حریم دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی، چہرے پر اتنی خوشی جو چھپائے نہ چھپ رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشیاں اگلے ہی لمحے خاک بن جائیں گی۔ شاذل کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے اس نے حریم کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ وینک کی۔ حریم شرما کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ شاذل اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتا کہنے لگا، حریم بہت انتظار کیا ان لمحوں کا، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ اس نے جلدی سے اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر اپنا کرتا دور ہوا میں اچھالا اور کمرے کی لائٹ بند کرنے لگا۔ حریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کہنے لگی ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ شاذل لائٹ کیوں آف کریں؟ کہنے لگا کیا مطلب تمہارا؟ دل لائٹ آن میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا۔ وہ حریم کو کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر گرائے اس پر جھکا تھا۔ حریم کو عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ وہ تو بہت کچھ سوچ کر آئی تھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کے بارے میں، کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے؟ مگر شاذل کی حرکت پر وہ ایک دم چونک گئی، اور اب تو اسے شاذل سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کیا شاذل صرف حریم کے جسم کے لیے اتنا اتاولا ہو رہا تھا؟ حریم نے غصے کے ساتھ شاذل کو پیچھے جھٹکنا چاہا، کہنے لگی شاذل تھوڑا صبر کیجیے، میں آپ ہی کی ہوں۔ شاذل نے اس کے سر پہ دوپٹے میں لگی ہوئی پنیں کھولی اور اس کا دوپٹہ دور فرش پر پھینکا۔ شاذل کی ہر حرکت اس کے نئے روپ کے ساتھ حریم کو متعارف کروا رہی تھی۔ حریم کا خوف اب مزید بڑھنے لگا تھا، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کہ لگی شاذل مجھے چینج تو کرنے دے، مگر شاذل دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اس کی گردن پر جھکا، اپنے ہاتھوں کی بے باک حرکتوں کو بڑھا رہا تھا۔ کہنے لگا جانے من، لباس چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لباس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی کمر پر لگی ہوئی ڈوریوں کو ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر لہنگے کی کرتی کو اس کے کندھوں سے ڈھلکا گیا۔ حریم شرم کے مارے لال ہوتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ ایک ہی پل میں اس کے دل میں جو شاذل کی محبت تھی وہ مدھم پڑنے لگی۔ شاذل اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہنے لگا، لائٹ آف کروں کیا؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ شاذل نے اٹھ کر لائٹ آف کی۔ وہ جسے مکمل طور پر بے لباس کرتا ایسے تھا جیسے اس کے اندر جسم کی ہوس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ شاذل نے بے دردی کے ساتھ اس کے وجود کو جیسے نوچنا شروع کیا۔ حریم تو باقاعدہ رو رہی تھی، جتنی جان تھی اس نے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاذل جنون کی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ حریم کے منہ سے چیخ نکلنے لگی۔ شاذل نے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھے اور اپنے دانتوں میں جکڑ لیے۔ وہ اتنی زور سے اس کے ہونٹوں پر کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، مگر شاذل کسی طور پر باز نہیں آ رہا تھا۔ حریم نے اپنی پوری شدت سے اپنے ناخن شاذل کے سینے پر گاڑے ہوئے تھے۔ شاید وہ اپنے جنون میں اس درد کو محسوس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا اس کے وجود پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا کہ اس بیچاری کے پاس کوئی راستہ ہی نہ بچا۔ وہ درد سے تڑپتی رہی جب شاذل پوری شدت سے اس کے وجود میں سمایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مگر شاذل کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایسے تھا بس کہ سہاگرات تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگا تم کوئی پہلی اور اس دنیا کی انوکھی لڑکی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب پہلی بار ہوا تو درد تو ہوگا۔ حریم کہنے لگی شاذل اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی نا تو آپ مجھے یوں نہ روندتے۔ میں تو آپ کو آج تک سمجھ ہی نہ پائی۔ میں نے ایسے انسان سے محبت کی جسے مجھ سے زیادہ میرا جسم چاہیے تھا، تو پھر محبت کے دعوے کیوں کیے؟ جسم کی ہوس کے لیے تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی تو شادی کر لیتے، مجھے کیوں وہ جھوٹے ڈرامے سنائے تھے؟ شاذل نے اس کے منہ کو جبڑوں سے پکڑا، اس کے ہونٹوں پر پھر سے جھکا۔ کافی دیر وہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈھیل کر اس کے منہ کو چھوڑ کر کہنے لگا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی ہو گئی ہے تو شادی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ وہ جو اپنا جنون اتارتا ہوا اب ریلیکس ہوتا تکیے پر سیدھا لیٹ چکا تھا۔
حریم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ شاہزل کی نظر بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا، کہنے لگا دیکھو یہ بیڈ شیٹ چینج کرو۔ حریم نے ایک سوالیہ سی نظر شاہزل کی طرف ڈالی۔ اسے کہیں سے وہ شاہزل لگ ہی نہیں رہا تھا جس شاہزل سے حریم نے محبت کی۔ یہ شاہزل تو بالکل ہی بدلا ہوا کوئی انجان مرد تھا۔ حریم نے سوچا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہری ہوتی اٹھی۔ اس نے بیڈ شیٹ چینج کی، جیسے وہ تکیے پر ایک سائیڈ کو کروٹ لے کر لیٹی۔ رات کا آخری پہر ہونے کو تھا۔ آنکھیں نیند سے سرخ رو رو کر سوج چکی تھی جب اس کی نظر اپنے برابر میں پڑے ہوئے شاہزل پر پڑی، جو ایسے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اسے ذرا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کے پہلو میں آنے والی لڑکی، جو نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے خواب لے کر آئی تھی، وہ ایک ہی پل میں اس کے سارے خوابوں کو مسل کر خود کیسے اتنے آرام سے سو سکتا ہے۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹی، کھلی آنکھوں کے ساتھ چھت کی طرف دیکھ کر ان لمحات کو یاد کری تھی جب پہلی بار شاہزل نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ تب وہ ابھی انٹر کر رہی تھی۔ کالج سے واپس لینے شاہزل آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ شاہزل نے دھیرے سے حریم کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا حریم جانتی ہو میں تم سے محبت کرنے لگا۔ امی شادی کا کہہ رہی ہیں، لیکن میں تمہاری سٹڈی مکمل ہونے کا انتظار کروں گا۔ شاہزل کے یوں اظہار پر حریم کا چہرہ لال انار ہوا۔ وہ شرما کر اپنا ہاتھ کھینچتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ایک دو بار دونوں کی نظروں کا بھرپور قسم کا تصادم ہوا۔ حریم کی کم عمر تھی اور شاہزل اس کی خالہ کا بیٹا۔ دل میں پہلی پہلی محبت کا یوں پروان چڑھنا، وہ ہر پل شاہزل کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ آج موسم کافی خوشگوار سا تھا۔ اب تو حریم نے گریجویشن کر لی تھی۔ چھت پر اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کے ساتھ موسم کو بھرپور انجوائے کری تھی کہ جب تیز بارش شروع ہوئی۔ بارش کو دیکھ کر تو حریم ویسے ہی دیوانی ہو جاتی۔ وہ بارش میں جھول رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب اس کی والدہ زبیدہ بیگم نے زوردار آواز لگائی، حریم، فاطمہ، بیٹا نیچے آؤ، دیکھو تمہاری خالہ آئی ہیں۔ حریم تو خالہ کی دیوانی تھی۔ وہ دونوں بہنیں جلدی سے نیچے آئیں۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی حریم پر جیسے ہی شاہزل کی نظر پڑی، اس کی آنکھوں کی ہوس مزید بھڑک اٹھی۔ اس کا بھیگا لباس وجود سے چپکا ہوا تھا، بھرپور جوان۔ زبیدہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کو اشارہ کیا کہ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ جلدی سے چینج کرتی۔ حریم آ کر اپنی خالہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے کہنے لگی، خالہ میں نہیں بولتی آپ سے، اتنے دنوں بعد آتی ہیں۔ رقیہ بیگم کہنے لگی، بھئی تم لوگ تو روز ہمارے گھر چکر لگاتے ہو نا، ایک میں ہی ہوں جو دیر بعد آتی ہوں، اور ویسے بھی آج تمہیں ویسے ہی تمہارے سارے گلے شکوے ختم کرنے آئی ہوں، اس خالہ بھانجی کی دوری کو ختم کرنے۔ رقیہ بیگم اپنی بہن کے دل کی بات کو بھانپ چکی تھی۔ چائے کا انتظام کیا، اچھے سے ٹیبل حریم اور فاطمہ دونوں نے مل کر لگایا۔ شاہزل کی والدہ رقیہ بیگم اور اس کے والد بشیر صاحب، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ زبیدہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر رشید صاحب کی طرف دیکھا۔ بشیر صاحب کہنے لگے، دیکھیے زبیدہ بہن، بھائی صاحب، ہم شاہزل کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے خاندان میں اتنی پیاری بچی موجود ہوئے تو کیا ضرورت ہے ہمیں باہر جانے کی؟ بھائی ہمیں اپنی حریم شاہزل کے لیے بہت پسند ہے، اور ہم تو اس رشتے کے لیے بہت پہلے آ جانا چاہتے تھے، مگر شاہزل نے ہمیں روکا ہوا تھا کہ کہیں میرا رشتہ لے کر جانا یا ہماری شادی حریم کی پڑھائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی نے گریجویشن مکمل کر لی ہے، تو اس لیے ہم فوری طور پر چلے آئے۔ شاہزل خاندان میں سلجھا پڑھا لکھا اور اپنے باپ کے بزنس کا اکلوتا وارث تھا، کیسے کوئی انکار کر سکتا تھا؟ رشید صاحب نے ایک نظر رقیہ بیگم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حریم تو مارے شرم کے کچن میں گھس گئی۔ فاطمہ پیچھے جاتے ہوئے کہنے لگی، ارے حریم آپی، مجھے تو پہلے ہی دال میں کچھ کالا لگتا تھا۔ چلے اچھی بات ہے، پوری دال کالی ہونے سے پہلے ہی اچھے طریقے سے سب ہو جائے۔ حریم نے پیچھے مڑ کر ایک تھپکی فاطمہ کو لگائی، کہنے لگی، کیسی بہن ہو؟ اپنی بہن کا مذاق اڑا رہی ہو؟ بولی، نہیں آپی، میں تو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، آپ کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔
آپ اس گھر سے رخصت ہو جائیں گی، پورے کمرے پہ میرا قبضہ ہو جائے گا۔ حریم نے یوں آنکھیں نکالتے فاطمہ کو دیکھا تو وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ رشید صاحب کہنے لگے، بھائی شاذل ہمارا ہونہار بچہ ہے، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اسی وقت دونوں کا رشتہ پکا ہوا۔ زوردار آواز دی۔ وہ گاڑی میں پڑی ہوئی مٹھائی کی ٹوکری لے کر اندر آیا۔ سب کا منہ میٹھا ہوا۔ شاذل فون سننے کے بہانے اٹھ کر کچن کی طرف گیا جہاں پر حریم کھڑی تھی۔ وہ کچن کی شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا مسلسل اسے دیکھنے لگا۔ حریم نے شرما کر نظریں جھکا لی، کہنے لگا، اوئے ہوئے ابھی سے اتنی شرماہٹ؟ لیکن شاذل بولا، دیکھو اب تمہارا ہونے والا شوہر ہوں تو بہت ادب سے میرا نام لینا۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، بالکل اس کے قریب، اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا کہنے لگا، آج رشتہ لے کر آیا ہوں، اگلے جمعے بارات لے کے آؤں گا، تیار رہنا۔ بولی، اتنی جلدی؟ کہنے لگا، تو دیر کرنے کی وجہ بھی تو کوئی نہیں ہے، بہت دیر تڑپا ہوں تمہارے لیے، اب میری شدتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، جلدی سے میری بیوی بن کر میرے کمرے میں میری باہوں میں آ جاؤ۔ وہ اس سے آگے اور بڑھتا کہ فاطمہ کہنے لگی، شاذل بھائی۔ وہ شرم کے مارے پیچھے ہٹا، کہنے لگا، فاطمہ ایک تو تمہیں کباب میں ہڈی بننے کی بہت عادت ہے، بھئی میں تو برتن لے کے آ رہی تھی، مجھے کیا پتا ادھر لیلا مجنوں کا قصہ شروع ہوا۔ وہ یہ کہتی برتن رکھ کر باہر نکلی۔ تب تک شاذل بھی کچن سے باہر نکل چکا تھا۔ رقیہ بیگم شاذل کو انگوٹھی دی جو اس نے اسی وقت حریم کو پہنا دی۔ یوں دونوں کا رشتہ پکا ہوا، اور جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، شاذل نے اپنی بات کے مطابق 1 ہفتے بعد ہی وہ بارات لے کر پہنچ چکا تھا اور حریم کو رخصت کر کے ساتھ لے آیا۔ حریم کے دل میں اپنی شادی کو لے کر، شاذل کو لے کر جو جذبات تھے، اس نے پہلی رات ہی سب کچھ روند کے رکھ دیا۔ وہ تو بہت ارمان سجا کر آئی تھی۔ خیر وہ خود کو تسلی دیتی کہنے لگی، کیا پتا ایسا ہی ہوتا ہو، اور پہلی بار مرد کے قریب آنے پہ جو تکلیف مجھے ہوئی ہے، شاید شاذل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہر لڑکی کو ہوتی ہوگی۔ پھر وہ کہنے لگی، مگر شاذل کو کیوں احساس نہیں ہوا؟ انہوں نے کیوں مجھے اتنی سختی سے چھوا؟ اب وہ رو رہی ہے، انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا۔ فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی، غسل کیا، وضو کیا، اچھے سے دوپٹہ لپیٹے، جائے نماز بچھائے، وہ نماز ادا کرنے لگی۔ نئی زندگی کی نئی صبح کا آغاز وہ بہت اداسی کے ساتھ کر چکی تھی۔ جیسے وہ بیڈ کے قریب ہوئی، شاذل نے اد کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ نہا کر اس کا نکھرا روپ، گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے، جنہیں دیکھ کر شاذل کے جذبات پھر سے جاگے۔ اس نے حریم کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، مگر حریم خاموش تھی، جیسے بے جان سا جسم ہو۔ شاذل کہنے لگا، کیا ہوا میری نئی نویلی دلہن کو؟ اتنی اداسی؟ بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے وجود سے لپٹی رہی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر ہوتا کہنے لگا، کیا بات ہے، ایک ہی بار میں تمہاری بس ہو گئی؟ ابھی تو دن رات یہی سب ہوگا، پھر کیا کرو گی؟ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ حریم کہنے لگی، شاذل آپ بہت برے ہیں۔ کہنے لگا، میں برا ہوں؟ اس کے چہرے پر جھکنے لگا، مگر حریم نے اپنے ہاتھ آگے کر کے شاذل کو روک دیا۔ مگر شاذل کہاں رکنے والا، وہ ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ ڈالنے لگا۔ حریم کہنے لگی، شاذل خدا کا واسطہ ہے، رات کا درد ابھی تک میرے وجود سے نہیں گیا، یہ بہت مشکل ہے، اگر ایسا ہی رہا تو میں کچھ دن سے زیادہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کہنے لگا، کیا مطلب ہے یہ سب؟ میں کوئی وحشی انسان ہوں جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں؟ وہ ایک ہی پل میں محبت والے لہجے سے بکھرے ہوئے لہجے میں بولنے لگا، جتنی تم نازک بن رہی ہو نا، اتنی ہو نہیں، 25 سال تمہاری عمر ہے، اور آج کل تو لڑکیوں کی 18 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ اس سے بھی کم عمر میں، تو کیا وہ سب برداشت نہیں کرتی؟ اس لیے یہ رونے دھونے کے ڈرامے میرے سامنے مت کرو، مجھے ویسے ہی کفت ہوتی ہے رونے والی لڑکیوں سے۔ حریم جو اس کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر چونک جاتی کہ کیا ہوتا ہے شاذل کو، ایک پل میں شاذل اتنا نرم لہجے میں، اور دوسرے ہی پل وہ اس قدر اسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ کوئی انسان نہیں ہے، بس ایک جسم کا ٹکڑا ہے جسے وہ جب چاہے استعمال کرے گا، کیونکہ شاذل کے دماغ کے نزدیک یہی تھا کہ عورت مرد کے سکون کے لیے، تو بس مرد پھر اسے جس طرح چاہے استعمال کرے،
اور وہ شاید حریم کو استعمال ہی تو کر رہا تھا۔ اس نے نہ تو اس کے جذبات کی پرواہ کی، نہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے۔ ایک بار بھی اس نے اسے اپنے اعتماد میں، محبت میں لینے کو ضروری نہیں سمجھا۔ حریم کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ رات سے بھی زیادہ وحشیانہ سلوک پر اتر آیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نشان چھوڑ چکا تھا۔ جو پہلے خود کو سنبھال چکی تھی، اب تو در سے نڈال ہونے لگی۔ باقی شاذل کو تو سب ڈرامہ لگ رہا تھا کہ باقی سب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، وہ تو یہ سب نہیں کرتی ہوں گی، بس یہ حریم ہی اس کے سامنے نازک سی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ مکمل طور پر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اٹھا، جا کر فریش ہوا، واش روم سے نکلا اور ایک نظر بیڈ پر پڑی، حریم کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا جانے من، ایسے بھی کیا مانا کہ درد ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تم یوں اب ہلنے پھرنے سے بیٹھ جاؤ۔ پہلی صبح ہے، شادی کے بعد ساتھ ناشتہ کریں گے، بہت اچھا لگے گا۔ حریم کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ایک پل میں اٹھ کر پورے کمرے میں تہس نہس مچا دے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شاذل تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا، اپنی والدہ رقیہ بیگم کو سلام کیا۔ رقیہ بیگم نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، بھائی میری بہو کہاں ہے؟ حریم نظر نہیں آ رہی۔ وہ بڑے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماما وہ بھی تیار ہو رہی ہے، آتی ہوگی، میں نے سوچا میں تب تک آپ لوگوں سے مل لوں۔ رقیہ بیگم نے بیٹے کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی لگائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ حریم جو خود کو واش روم میں بند کیے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے درد سے کراہ رہی تھی، مگر شاید شاذل کی نظر میں یہ سب ڈرامہ تھا۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھتی کہنے لگی، حریم کہیں تم نے جلد بازی تو نہیں کرتی؟ مگر شاذل تو کزن ہے، بچپن سے جانتی ہوں، مجھے کبھی آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ شاذل ایسا ہوگا۔ میرے تو ہلکے سے سر درد پہ بھی شاذل یوں پاگلوں کی طرح فکر مند ہو جاتا تھا، اور اب خود اس نے میری روح کو چھلنی کر دیا۔ اسے ذرا احساس نہیں ہوا جب اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی، جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے، شاذل کی وحشتوں کے نشان۔ وہ کہاں کہاں سے خود کو ڈھانپے، گردن تو ایسی تھی جیسے کوئی وحشی درندے نے اسے کاٹ لیا۔ خیر وہ خود میں ہمت کو سمیٹتی شاور لیتی باہر نکلی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے، اونچی آواز سے دھاڑے مارے، مگر وہ تو نئی نویلی دلہن تھی نا، اسے تو سج سنور کر تیار ہو کر باہر آنا تھا، سب کو یہ دکھانا تھا کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ وہ ابھی تیار ہو رہی تھی، شاذل کمرے میں آیا۔ شاذل کے قدموں کی آہٹ پر حریم کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ کہاں وہ اس کمرے میں اتنے ارمان لے کر آئی، اور اب ایک ہی رات میں وہ شاذل کے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ وہ اندر آیا، شیشے کے سامنے کھڑی حریم کو دیکھا تو پیچھے سے جا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حریم اب اس کی گرفت میں اذیت سی محسوس کر رہی تھی، کہنے لگی، شاذل چھوڑو مجھے۔ وہ آہستہ سے اس کی گردن پر چومتے کندھے پر اپنا سر رکھ کے کہنے لگا، کیا ہوا، ناراض ہو مجھ سے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا شوہر تمہاری محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، اور میں سچ میں تمہارے قریب آنے پر پاگل ہی ہو گیا ہوں، اور اب تو روز ایسا ہوگا، اس لیے اپنے شوہر کی ان جنونی محبت کو سہنے کی عادت ڈالو۔ اس کے لبوں پر شاذل کے کاٹنے کا نشان تھا۔ کہنے لگا، دیکھو اچھے سے میک اپ کر کے یہ کور کر لینا، ورنہ سب دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگتا۔ حریم بس اس کی طرف ایک نظر دیکھا، نظریں جھکا کر وہ خود کو ہلکا پھلکا سا تیار کرتی، اچھے سے دوپٹہ لیے وہ اپنی گردن، چہرے، چیزیں سب کو چھپاتی باہر آئی۔ رقیہ بیگم نے حریم کو آتے دیکھا، اسے اپنی باہوں میں بھرا، کہنے لگی، دیکھا نا، خالہ بھانجی کا پیار جیت گیا، تمہیں یہی گلہ رہتا تھا نا، خالہ آپ آتی نہیں ہے، میں اداس ہو جاتی ہوں، اور دیکھو خالہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئی ہیں، اب تو ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ خالہ کی محبت پر حریم کا دل چاہا کہ وہ ان کے گلے لگ کے رو دے، مگر وہ مسکرا دی۔ ناشتہ ہوا۔ رقیہ بیگم کہنے لگی، دیکھو شاذل، حریم تھوڑی دیر تک ولیمے کا فنکشن شروع ہوگا، اگر تم لوگ چاہو تو ریسٹ کر لو تھوڑی دیر، کیونکہ پھر حریم کو اتنا ہیوی ڈریس پہن کر تمہیں اتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، کل بھی یوں ہی رسموں میں تھک گئی ہوگی، میرا بچہ آرام کرو۔ کمرے میں جانے پر حریم کو ایسا لگا جیسے اس کی خالہ اسے کسی سزا کاٹنے والی جیل میں جانے کا کہہ رہی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگی، نہیں خالہ، بہت ہو گئی ہے ریسٹ، مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے۔
شاذل نے سامنے بیٹھی ہوئی حریم کو ایک گھوری سے نوازا، جسے رقیہ بیگم نے بغور دیکھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، خالہ ادھر ہی ہے، کہیں نہیں جا رہی، جاؤ کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ رقیہ بیگم کے کہنے پر مجبوراً حریم کو اٹھ کر اپنے روم میں جانا پڑا۔ شاذل جو اس سے پہلے ہی جا چکا تھا، جیسے ہی حریم کو کمرے میں دیکھا وہ اپنی باہیں پھیلائے کہنے لگا، آؤ نہ جانے من، تمہارا شوہر تمہارے لیے ترسا ہوا ہے، اور تم ہو کہ پتہ نہیں تم کیوں ماما کے پاس بیٹھنے کا کہہ رہی تھی تاکہ میں تمہارے قریب نہ آؤں۔ تمہارا دل بھر گیا نا ایک ہی رات میں مجھ سے۔ حریم کہنے لگی، نہیں شاذل، سچ بتاؤں میں نے سوچا نہیں تھا آپ ایسے ہوں گے۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کیا مطلب ایسا ہوں گا؟ میں نے کیا کہا تم سے؟ تمہیں ذرا میری فیلنگز کی پرواہ نہیں ہے؟ اس کی کلائی کو تھامے اسے اپنے سینے میں بھینچتا ہوا دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جھٹکے سے اس کے سر سے اوپر کرتا دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب تمہارا خیال نہیں ہے؟ تم شکر ادا کرو تمہارا شوہر تم پر جان دے رہا ہے، ورنہ لڑکیاں تو اپنے شوہر کی قربت پانے کے لیے ترستی ہیں، ان کے شوہر ان کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ تم تو میری من چاہی بیوی ہو نا، عیش کرواؤں گا تمہیں ساری زندگی۔ خیر ابھی تو میں کچھ نہیں کہوں گا، ریسٹ کرو، ولیمے کے بعد تمہارا وہ حال کروں گا۔ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ حریم سوچنے لگی، یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، ایسے شادی ہوتی ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں یہ شادی کرتی ہی نہ، مجھے نہیں رہنا شاذل کے ساتھ۔ وہ یہ سوچ رہی تھی، کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی۔ ولیمے سے پہلے اسے اٹھایا گیا، تیار کیا گیا۔ ولیمے کا فنکشن اچھے سے ہوا۔ ولیمے کے بعد والی رسم پر حریم کے والدین کہنے لگے، بھئی حریم ہمارے ساتھ جائے گی، اس لیے شاذل آپ لوگ کل آنا۔ شاذل کے تو رنگ ہی اڑ گئے، کہنے لگا، کیسی رسم؟ رقیہ بیگم نے شاذل کا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا یہ شادی کے بعد رسم ہوتی ہے، سب کرتے ہیں۔ ولیمے کے بعد لڑکی اپنے میکے جاتی ہے، پھر لڑکا اسے لینے جاتا ہے۔ کہنے لگا، ماما عجیب رسم ہے، یہ ایک بار لڑکا لے تو آیا ہے، اب کیا یہ ساری عمر یہی ڈرامے ہوں گے؟ شاذل کے اچانک اس طرح بات کرنے پر سب تھوڑے حیران ہوئے، لیکن حریم کو تو سکون محسوس ہو رہا تھا کہ چلو ایک رات کے لیے صحیح اسے تھوڑا سکون تو ملے گا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاذل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حریم کو بازو سے کھینچ کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جائے، مگر موقع کی مناسبت دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ جیسے ہی گھر پہنچے وہ کمرے میں گیا، اس کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتا بار بار غصے کے ساتھ حریم کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ حریم جانتی تھی کہ شاذل اسے ٹکنے نہیں دے گا، لیکن اچانک جیسے حریم کا نمبر آن ہوا، شاذل کی کالز دیکھ کر حریم نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ کہنے لگا، حریم کی بچی تمہیں میں دیکھ لوں گا، مجھے ابھی اور اسی وقت تم میرے کمرے میں موجود چاہیے۔ کہنے لگی، شاذل ایسے کیسے؟ رات کا 1 بج رہا ہے اور اس وقت میں کیسے؟ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا رات کے 1 بج رہے ہیں یا رات کے 3 بج چکے ہوں، مجھے ابھی اور اسی وقت میری بیوی میرے کمرے میں چاہیے۔ میں اگلے 10 منٹس میں تمہارے دروازے پر ہوں گا، چپ چاپ باہر آ جانا، ورنہ پھر میں سب کے سامنے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ حریم کہنے لگی، شاذل ایسے کیسے؟ کیا سوچیں گے سب گھر والے؟ میں یہ نہیں کر سکتی، اور چند گھنٹوں کی بات ہے، صبح ویسے ہی آپ لوگوں نے آنا ہے۔ یہ کہہ کر حریم نے فوراً سے کال بند کر دی۔ شاذل کو غصہ آیا، مگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر وہ اس وقت جائے گا تو سب کی نظروں میں برا بن جائے گا۔ ویڈیو کال کرتے کہنے لگا، ٹھیک ہے نہیں لینے آتا، لیکن تم میرے سامنے تو آ سکتی ہو نا، تمہیں دیکھ کر ہی میں سکون لوں گا۔ حریم کو اس کا یہ پاگل پن زہر لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ ویڈیو کال ریسیو کرتی سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ دوپٹہ ہٹاؤ پیچھے۔ یہ سن کر حریم کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ شاذل موبائل کے تھوڑا قریب ہوا، کہنے لگا، سنا نہیں؟ دوپٹہ ہٹاؤ، بیوی ہو تو میرے نکاح میں ہو۔ آج کل تو لڑکیاں بنا نکاح کے ہی اپنے یاروں کو خوش کر دیتی ہیں، اور تم پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو جو اپنے شوہر کو خوش نہیں کر سکتی۔ ہٹاؤ دوپٹہ۔ حریم نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوپٹے کے ایک سائڈ کو سرکا دیا۔ کہنے لگا، منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے تم لباس میں نہیں، بنا لباس کے چاہیے، میرے سامنے لباس اتارو۔ حریم نے غصے کے ساتھ کال بند کر دی۔ عجیب سائیکو انسان ہے یہ تو، کیوں وہ اسے پہچان نہیں پائی؟
اتنے سال وہ ایک ساتھ رہے، اکٹھے کھیلے بڑے ہوئے، پھر کیوں وہ شاذل کی اصلیت کو جان نہیں پائی؟ اسے خود پر افسوس ہونے لگا، مگر اب وہ اپنا نمبر بند کر کے موبائل ایک سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ صبح ابھی وہ لوگ ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ جب شاذل اپنے والدین کے ساتھ حریم کے گھر پہنچ چکا تھا اسے لینے کے لیے۔ سب تھوڑے حیران بھی ہوئے، مگر رقیہ بیگم نے بات کو سنبھال لیا۔ حریم بیچاری جو خون کے آنسو روتی تیار ہو رہی تھی، فاطمہ نے اسے بہت خوبصورت سا تیار کیا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی، کیا ہوا حریم آپی؟ آپ کے چہرے پہ ذرا خوشی نہیں ہے؟ شاذل بھائی اتنا تو چاہتے ہیں آپ کو، کیا ہوا؟ مگر وہ کیا اپنی بہن کو بتاتی؟ کہنے لگی، نہیں فاطمہ، بس اپنے گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں جا کر ایڈجسٹ ہونا، اس لیے۔ فاطمہ بولی، آپی آپ بھی نا، خالہ ہی تو ہے، کون سا کسی پرائے گھر میں گئی ہیں، اور شاذل بھائی جیسا آپ کا شوہر ہے، تو فکر کس بات کی؟ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ آپ تو ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے آپ کسی ملک سے باہر جا رہی ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس اور پازیٹیو فیل کرے، ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ وہ فاطمہ کو گلے سے لگاتی اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، اللہ تمہاری قسمت بہت اچھی کرے، مجھ سے بہت اچھی۔ فاطمہ کچھ حیران تھی، مگر تب تک باہر سے زبیدہ بیگم کی آواز آئی، ارے حریم، فاطمہ تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ جلدی آؤ نا۔ وہ باہر نکلی، اس کا سراپا حسن دیکھ کر شاذل اتاولے پن اور بے چینیوں میں اس کے مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کر اسے جھپٹ کر اپنی باہوں میں لے لے، مگر سب کی موجودگی میں ایسا کرنے سے رہا۔ حریم نے شاذل کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ جس درد اور تکلیف سے وہ گزر کر سب کے سامنے مسکرا رہی تھی وہی جانتی تھی۔ خیر تھوڑی ہی دیر میں شاذل اسے لے کر واپس اپنے گھر پہنچا۔ گھر آتے ہی کہنے لگا، ماما میرے سر میں درد ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ شاذل اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حریم وہیں لاؤنج میں رقیہ بیگم کے پاس بیٹھی۔ کہنے لگی، خالہ کتنی جلدی لڑکی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ رقیہ بیگم نے اسے گلے لگایا، کہنے لگی، لیکن تم اتنی فکر مند کیوں ہو؟ تم کون سا کسی پرائے گھر میں ہو؟ میری جان کا ٹکڑا اپنی خالہ کے پاس ہو، زیادہ مت سوچو۔ کیوں؟ شاذل ایک ہی دن میں تمہارے بغیر بہت اداس ہو گیا تھا، جانتی ہو اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، اور کل سے منہ بنائے پھر رہا ہے کہ کیوں حریم کو جانے دیا، وہ تو یہ رسم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حریم نے انچاہی مسکراہٹ سے مسکرانے کی کوشش کی۔ رقیہ بیگم نے اسے کہا، جاؤ بیٹا کمرے میں۔ نہیں شادی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، ایک دوسرے کو جانو، بعد میں تو زندگی اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کو وقت ہی کہاں ملتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس لیے کسی بھی ٹینشن کو دماغ پر سوار کیے بغیر تم لوگ بس ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ بزنس میں سب کچھ ابھی شاذل کے بابا دیکھیں گے، بس تم لوگ انجوائے کرو، یہی تو دن ہے موج مستی کے۔ بلکہ میں شاذل سے بات کروں گی کہ تم دونوں کہیں ہنی مون پر گھومنے چلے جاؤ، اسی بہانے اچھی اچھی جگہوں پر سیر بھی ہو جائے گی اور یادیں بھی بن جائیں گی۔ ہنی مون کا سن کر حریم کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ اٹھ کر مرے مرے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ سامنے دروازہ کھولا دیکھا، بیڈ پر شاذل آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ حریم کمرے میں داخل ہوئی ہے، مگر وہ تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا کہ شاید حریم اس کے پاس بیٹھے گی، اسے منائے گی، منت سماجت کرے گی، اس کا موڈ ٹھیک کرے گی۔ مگر اس نے نوٹ کیا کہ حریم کمرے میں آئی اور آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، بجائے اس کے کہ اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ اس نے کچھ دیر انتظار کی، آنکھیں کھولی، حریم کی طرف دیکھا جو صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے خیالوں کی دنیا میں گھومتی۔ شاذل غصے کے ساتھ اٹھا، صوفے کے قریب آیا، اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر کہنے لگا، بھئی عجیب لڑکی ہو، یہ نہیں ہے کہ شوہر کا موڈ نہیں ٹھیک، تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ حریم کہنے لگی، کیوں؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کے موڈ کو کیا ہوا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ بولا، کچھ نہیں کہا؟ کس سے پوچھ کر تم کل رات اپنی امی کے گھر گئی تھی، جبکہ میں تمہیں اشارے بھی کرتا رہا، کالز بھی، مگر تم تو گھنی میسنی بن کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جیسے تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے، تم مجھ سے جان چھڑا رہی ہو۔ حریم ضد ہو کر بولی، پلیز شاذل، کس طرح کی باتیں کریں آپ، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں نفرت کروں گی آپ سے، اور یہ ایک رسم ہوتی ہے، میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ بولا، مرضی سے نہیں گئی تھی، منع تو کر سکتی تھی۔
حریم کے چہرے پر اس وقت تو غصہ تھا، شاید اس کی آواز بھی تھوڑی اونچی تھی۔ شاذل اس کے قریب آیا، کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پیچھے دھکا دیتا اس پر چیخ کر کہنے لگا، ایک تو میں تمہاری محبت میں مر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تم خوش ہو۔ تمہارا یہ رونا دھونا، ڈرامے بازیاں ختم کرو یہ سب۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں تمہیں اتنا ٹوٹ کر چاہوں گا تو تم میری دیوانی ہو جاؤ گے، مگر یہاں تو سب کچھ الگ ہی ہے۔ وہ پھر سے اپنی انہی حرکتوں پر اتر آیا، حریم کو اپنی شدتوں میں نچوڑ کے رکھ دیا۔ وہ درد سے بلکتی رہی، مگر شاید شاذل پر ان چیخوں آہو بکا سے کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ 2 دن میں اس نے حریم کا کیا حال کر کے رکھ دیا تھا۔ اب حریم کو اس سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ مگر جب شام کے کھانے پر شاذل نے کہا، ماما میں سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے ہم لوگ ہنی مون پر چلے جائیں۔ ویسے بھی حریم کو بہت شوق ہے پاکستان کے ناردرن ایریاز کو دیکھنے کا، اور ویسے بھی پہلے تو کبھی گئے نہیں، تو اب یہ اچھا موقع ہے، اس کے شوق بھی پورے ہو جائیں گے، سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، اور ہمارا ہنی مون بھی۔ کیوں حریم؟ حریم کا تو کھانا اس کے حلق میں اٹک چکا تھا۔ اب تو پھر وہ یہاں پر رہتے ہوئے کمرے سے کسی نہ کسی بہانے سے باہر آ جاتی تھی، کبھی خالہ کے پاس، کبھی ادھر ادھر، لیکن وہاں جا کر تو وہ مسلسل شاذل کی قید میں بند ہو جائے گی، اور شاید شاذل اس کی جان لے لے۔ وہ اٹکتے ہوئے الفاظوں کے ساتھ کہنے لگی، شاذل اتنی جلدی کیا ہے؟ اور مجھے تو نہیں شوق ناردرن ایریاز کا۔ رقیہ بیگم چونک کر کہنے لگی، ارے حریم کیسی لڑکی ہو؟ لڑکیاں تو ان دنوں کے خواب دیکھتی ہیں، اور تم ہو کہ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ بولی، نہیں خالہ، ابھی گھر چھوڑ کر آئی ہوں، شادی ہوئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ کہنے لگی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جاؤ گھومو پھرو، انجوائے کرو، کیونکہ دل بھی خوش ہو۔ ڈائننگ کے ٹیبل کے نیچے سے شاذل نے اس کے پاؤں پر اپنا قدم رکھ کے زور سے دبایا۔ حریم بیچاری خاموش ہو گئی، کیا کر سکتی تھی؟ اور کیا وہ سب کو کہتی کہ شاذل اس کے ساتھ یہ سب کرتا ہے؟ وہ سب کی نظر میں شاید نارمل لگتا ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے، شوہر اپنی محبتیں تو لٹائے گا، مگر جس انداز میں شوہر محبتیں لٹاتا تھا وہ بیچاری درد سے دوچار ہو جاتی۔ کھانا کھانے کے بعد ہی شاذل کہنے لگا، بیگم پیکنگ کر لو، ہم لوگ صبح ہوتے ہی نکلیں گے، اس لیے پیکنگ ابھی کر لو، میں نہیں چاہتا ذرا سی بھی دیر ہو۔ وہ بڑی محبت سے اس کے گردن میں اپنی باہیں ڈال کر کہنے لگا، دیکھو حریم، میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی شروعات ہے، پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، مگر دیکھنا آہستہ آہستہ تم بھی میری قربت کے لیے تڑپو گی، مچلو گی، اور تم میرا ساتھ دیا کرو تاکہ تمہیں درد نہ ہو، تمہیں بھی اتنا ہی سکون ملے جتنا مجھے ملتا ہے۔ ایسے تو نہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سکون کہتے۔ وہ اسے اپنے اعتماد میں لیتا ہوا اس کی گال پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگا، چلو مسکرا دو جلدی سے، ارے ہلکا سا مسکرا دو، اور سنو تھوڑا اسپیشل تیار ہو جاؤ، آج اس گھر میں ہماری رات ہے، پھر اگلے 10-15 دن تو ہم باہر ہیں، اس لیے بھرپور انداز میں اپنے اس بیڈ روم میں تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار شاذل کی ایک ہی بات حریم کے ذہن سے جاتی ہی نہیں۔ کہنے لگی، شاذل آج ریسٹ کرتے ہیں نا؟ بولا، اتنی خوبصورت بیوی کمرے میں ہو تو کس کمبخت کو نیند آئے گی؟ اس کے لاکھ منتیں کرنے پر بھی شاذل کا جنون بڑھتا گیا، یہاں تک کہ رات ساری گزر گئی۔ وہ دیوانہ وار اس پر ٹوٹا، لیکن وہ در سے بلک رہی تھی، کراہ رہی تھی۔ شاذل نے سارا رحم بلا دیا، بار بار اس کے جسم پر کاٹتا رہا، اسے کہتے ہوئے شاذل کچھ حیران ہوا جب حریم کی مزاحمت بند ہو گئی، جو کچھ دیر پہلے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی، اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ شاذل بھی جلدی سے پیچھے ہٹا، اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ سامنے حریم کی حالت دیکھ کر شاذل کے تو ہوش اڑ گئے، وہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور اس کے وجود سے خون بہہ رہا تھا۔ شاذل کو ڈر لگنے لگا کہیں حریم کو کچھ ہو نہ جائے، اب کیا کروں؟ وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرائے پریشانی میں سوچنے لگا کہ اس طرح کمرے میں بند رہوں گا تو یہ سچ میں مر جائے گی اور مجھے جیل ہو جائے گی۔ وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے بالکل پاگل ہے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شاذل ہے جو فرما بردار سلجھا ہوا ہینڈسم بزنس مین۔ وہ تو جانور قسم کا انسان تھا جس نے ایک لڑکی کو چند دنوں میں اس حالت تک پہنچا دیا۔ وہ جلدی سے حریم کو اس کے کپڑے پہناتا، بیڈ شیٹ کو اکٹھا کر کے ایک سائڈ پر پھینکتا، کمرے کا دروازہ کھول کر اپنی ماں کو آواز دینے لگا، ماما رات کا آخری پہر تھا،
رقیہ بیگم اس وقت تہجد کے لیے اٹھتی تھی۔ جیسے ان کے کانوں میں شاذل کی آواز پڑی، کہنے لگی اللہ خیر کرے۔ اس کے کمرے کی طرف آئی، شاذل کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر کہنے لگی بیٹا کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ بولا ماما وہ حریم۔ چہرے پر شرمندگی کے تاثرات اتنے تھے کہ شاذل کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے، مگر یہ تو شاید وقتی شرمندگی تھی، ورنہ تو وہ ساری زندگی حریم کو اس طرح ہی کرنے والا تھا۔ رقیہ بیگم کو کچھ برا ہونے کا خوف لاحق ہوا۔ وہ کمرے کی طرف کہیں سامنے بے ہوش پڑی حریم اور اس کے کپڑوں پر لگا ہوا خون دیکھا۔ کہنے لگی شاذل تم سے یہ امید نہیں تھی، کیا کیا تم نے، کیا حال کر دیا اس بچی کا، کس منہ سے میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں؟ اگر زبیدہ، رشید بھائی لوگوں کو پتہ چل گیا تو کب تک چھپاؤں گی میں ان سے یہ سب؟ شاذل کہنے لگا ماما یہ سب بات کی بات ہے، ابھی سے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، یہ نہ ہو کہ اسے کچھ ہو جائے۔ وہ کہنے لگی اپنی بکواس بند رکھو، شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ شاذل کا دل چاہا کہ وہ حریم کا گلا دبا دے، اتنی نازک چھوئی موئی بن گئی کہ ذرا سے اس کی قربت میں مر گئی۔ وہ تو ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اتنا زبردستی پر بھی چپ رہتی ہیں بلکہ انجوائے کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ آج کل کے مردوں کے دماغ شاید فحش فلموں کو دیکھ کر خراب ہو چکے، جو ایک معمولی سادہ سی گھریلو لڑکی کو ویسے ٹریٹ کرتے ہیں اور اس سے وہی امیدیں رکھتے ہیں۔ بشیر صاحب بھی پریشانی کے عالم میں کہنے لگے شاذل بیٹا بس دعا کرو کچھ غلط نہ ہو۔ اسے گاڑی میں ڈالتے ہوئے عاذر کو آواز دی، عاذر جو شاذل کا ڈرائیور تھا۔ شاذل نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ وہ لوگ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے، ایمرجنسی میں حریم کو ایڈمٹ کیا۔ اس کی بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر کچھ دیر کے بعد نفرت بھری نظروں سے رقیہ بیگم کو کہنے لگی دیکھنے میں تو آپ کافی سیانی اور عمر کی بڑی لگتی ہیں اور سلجھی ہوئی خاتون لگ رہی ہیں، مگر جو حالات اس لڑکی کے ہیں وہ لگ نہیں رہا کسی اچھی ماں کے بیٹے کی بیوی کے حال ہے۔ رقیہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ اس وقت شاذل کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دے، شرم سے زمین میں گڑ جائیں۔ کہنے لگی دعا کیجیے جان بچ جائے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر ابھی تک وہ معصوم سی لڑکی ہوش میں نہیں آئی۔ اس کے ہاتھوں پر ابھی اس کی شادی کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا اور آپ نے اسے قبر میں پہنچانے کا پورا ارادہ کر لیا۔ ڈاکٹر نے نفرت بھری نگاہوں سے سامنے کھڑے شاذل کو دیکھا جو اب سب سے نظریں چرا رہا تھا۔ رات ان کی ہاسپٹل میں ہی گزری۔ 1 گھنٹے کے بعد جا کر حریم کو ہوش آیا تھا، مگر اب اس کے دل میں جو شاذل کے لیے محبت تھی، عزت تھی، وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جس اذیت سے وہ شادی کے بعد ان دنوں سے گزری تھی، اس کے بعد تو وہ اس کے ساتھ ایک پل بھی اس کمرے میں نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اسے ہوش آیا، ڈاکٹرز نے باہر آ کر بتایا تو رقیہ بیگم جلدی سے اندر گئی۔ شاذل بھی بے شرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوا، مگر چہرے پر کوئی شرمندگی کے تاثرات نہ تھے۔ اس نے جا کر عجیب سی نگاہوں سے حریم کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر اپنی نظروں کا رخ بدل گئی۔ رقیہ بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی بیٹا مجھے معاف کرنا، مجھے تو لگا تھا میرا بیٹا انسان ہے، مگر یہ تو شاید۔ رقیہ بیگم نے اپنے بیٹے شاذل کی طرف گھور کر دیکھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا، مگر ڈسچارج کرتے وقت ڈاکٹر نے سختی سے رقیہ بیگم سے کہا دیکھیں بہن، اس بار ہم نے آپ کی عزت کا لحاظ رکھ لیا، اگر نیکسٹ ٹائم اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی گئی تو یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہوگا، پھر ہم آپ کی عزت کا نہیں بلکہ اس معصوم لڑکی کی زندگی کا سوچیں گے۔ بہتر ہوگا کہ پہلے آپ اپنے بیٹے کی تربیت اچھے سے کر دیں کہ آنے والی لڑکی کو اپنی ہوس کی بھیڑ نہ چڑھائے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سن کر رقیہ بیگم شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میڈیسنز وغیرہ انہوں نے لکھ کر دی اور ساتھ کہا حریم کو اندرونی ٹانکے بھی لگے، پرہیز بہت ضروری ہے ورنہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ رقیہ بیگم نے دھیمی سی آواز میں کہا میں اپنی طرف سے وعدہ کرتی ہوں پورا خیال رکھوں گی۔ وہ لوگ گھر آئے۔ بشیر صاحب نے شاذل سے کہا شاذل بیٹا تم سے یہ امید نہیں تھی۔ شاذل کی کیفیت بھی اس وقت بہت بری تھی کیونکہ وہ سب کی نظروں کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ خیر اس نے اپنے والد کی بات پر کوئی جواب نہ دیا۔ دن کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ رقیہ بیگم نماز پڑھنے لگی۔ حریم جسے انہوں نے شاذل کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا، الگ کمرے میں شفٹ کیا
اور اب تو رقیہ بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ حریم کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رکیں گی۔ شاہزل کے لیے یہ سن کر برداشت کرنا مشکل تھا۔ آج تو وہ ہنی مون کے لیے جا رہے تھے، اس کی ساری پلاننگ خراب ہو چکی تھی۔ وہ کیسے سب کو برداشت کرتا؟ اس نے تو آج ہنی مون پہ جانا تھا اور اب اسے آفس جانا پڑ رہا ہے۔ شاہزل کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ موقع دیکھتے ہی وہ فوراً سے حریم کے پاس کمرے میں گیا۔ کہنے لگا، اتنی نازک تھی تو شادی کیوں کی؟ میرے جذباتوں کو کیوں مار رہی ہو؟ تم کوئی انوکھی لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہوئی ہے اور اس کا شوہر اس کے قریب آیا۔ ہر لڑکی کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے، مگر تم تو کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی نکلی جس سے اس کے شوہر کی 2 دن کی محبت برداشت نہیں ہوئی۔ ساری زندگی تم مجھے کیا جھیلو گی؟ حریم کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ شاذل کو پچھتاوا ہونے کی بجائے وہ الٹا اسی کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ آنکھوں سے حریم کی حالت دیکھنے کے بعد کیسے یہ سب کہہ سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ کہہ رہی ہے؟ حریم نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کہنے لگا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ میری جو عزت تمہاری وجہ سے سب کی نظروں میں خراب ہوئی ہے نا، اس کا بدلہ میں تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔ وہ اپنے ٹائی کو سیٹ کرتا ہوا مین ڈور سے باہر نکلا۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔